10 منٹ میں چائے تیار ہو گئی۔ اس نے ہمیں چائے دی اور خود بھی ایک مگ لے کر رتنا کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بیلا کا پتہ ہم نے ششاوری کے ذریعے ہی لگایا تھا۔ اسے ہم نے اصل بات تو نہیں بتائی تھی، صرف یہ بتایا تھا کہ ہم نے کنیا کماری کو بدماشوں سے بچانے کی کوشش کی تھی، جس پر یہ لوگ ہمارے بھی دشمن ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں کنیا کماری کے مارے جانے کے بعد ہم اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کنیا کماری کے نام سے ہی اس نے ہمیں اپنے پاس پناہ دی تھی اور بیلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ ششاوری نے ابھی تک سوٹ کیس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی یہ دریافت کیا تھا کہ ہمارا کون سا جاننے والا مل گیا تھا جس کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ لیکن صبح جب اخبار میں بیلا کے بنگلے پر ہنگامے اور اس کی ملازمہ کے قتل کی خبر چھپے گی تو اس میں ہماری اصلیت کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہوگا۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے ششاوری ہم پر شبہ کرے گی۔ ہم کئی روز سے یہاں رہ رہے تھے۔ اس دوران ششاوری کی باتوں سے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بری طرح بد دل ہے۔ اس کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ اس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی تھیں۔ اس کے پتی کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کی داد رسی کے بجائے پولیس نے اسی کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ وہ انصاف کے لیے باغی پھری تھی، لیکن اسے کہیں سے انصاف نہیں ملا تھا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ششاوری کا تعلق مدھیہ پردیش کے ایک متوسط درجے کے باعزت گھرانے سے تھا۔ کام کی تلاش میں شملہ پہنچ گئی تھی، جہاں اس کی ملاقات بٹھانا سے ہوئی۔ پھر انہوں نے شادی کر لی، جس پر اس کے گھر والے ناراض ہو گئے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جے پور آ گئی، لیکن یہاں بھی بٹھانا کے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس طرح وہ نہ گھر کی رہی اور نہ گھاٹ کی۔ وہ جوان اور حسین تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی۔ اس کے حسن شباب سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقتی طور پر سہارا دینے والے تو بہت تھے، لیکن ہمدرد اور مخلص کوئی نہ تھا۔ ایسے میں یشودر نے اسے سہارا دیا اور اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسے اصل بات بتا دی جائے تو شاید وہ پوری طرح ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ہماری اصلیت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ ہمیں پولیس کے حوالے نہ کر دے۔ فوری طور پر ہمارا اس شہر سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں کم از کم ہفتہ 10 دن تک تو ہماری تلاش کا ہنگامہ جاری رہے گا اور ظاہر ہے کہ اس دوران ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کسی وقت ششاوری کو اعتماد میں لے کر اسے اصل بات بتا دی جائے۔ یہ سوٹ کیس کیسا ہے؟ آخر کار ششاوری نے پوچھ ہی لیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آگرے والے جس دوست سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، بہت سے لوگ جو کسی ہوٹل میں کمرہ نہیں لے سکتے، ریلوے اسٹیشن کے آس پاس چارپائی ہوٹلوں میں 2 روپے دے کر رات بھر کے لیے چارپائی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میرا وہ جاننے والا بھی ایسا ہی غریب آدمی ہے۔ اس نے اپنا یہ سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دیا۔ 1-2 دن بعد جب وہ واپس جائے گا تو سوٹ کیس لے جائے گا۔ ششاوری نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ رتنا نے اسے باتوں میں الجھا لیا۔ میں بھی خاموش بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ 2:30 بج گئے۔ ششاوری بار بار جمائیاں لینے لگی اور آخر کار وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ ششاوری نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں کچھ دیر تک برآمدے میں کھڑا رہا اور پھر کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ 10-15 منٹ تک میں اور رتنا سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ پھر رتنا نے سوٹ کیس اپنے سامنے رکھ لیا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سوٹ کیس لاک تھا اور ظاہر ہے چابی ہمارے پاس نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں جہاں یشودر کی سائیکل کھڑی تھی وہاں سائیکل کا ایک ٹوٹا ہوا پہیا بھی پڑا تھا۔ میں نے اس پہیے میں سے ایک تار نکال لیا اور سوٹ کیس کے تالے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی دونوں تالے کھل گئے اور پھر جیسے ہی میں نے ڈھکنا اٹھایا رتنا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہماری محنت رائیگاں نہیں گئی تھی۔ سوٹ کیس میں اوپر رتنا کے کپڑے طے کیے ہوئے رکھے تھے۔ رتنا بے صبری سے کپڑے اٹھا کر ایک طرف رکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ کرنسی نوٹوں کی گڈیاں، زیورات اور وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو اس میں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بیلا نے یہ سوٹ کیس کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے جوں کا توں رکھ دیا گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر بیلا اسے کھول کر دیکھ بھی لیتی تو اس میں سے کوئی چیز نہ نکالتی۔ بھگوان کا شکر ہے سب کچھ موجود ہے، کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ رتنا نے کہا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیلا پاگل ہو رہی ہوگی، رتنا نے کہا۔ وہ ہماری تلاش میں زمین آسمان ایک کر دے گی۔
کئی روز تک تو ہم گھر سے نہیں نکل سکیں گے۔ میرا خیال ہے چند روز ہمیں یہیں پر دبکے پڑے رہنا چاہیے۔ ہنگامہ ذرا کم ہو تو یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنائیں گے، لیکن کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سوٹ کیس یہاں محفوظ رہے گا؟ رتنا بولی، سوٹ کیس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم دونوں تو 24 گھنٹے یہاں موجود ہوں گے، دونوں نہ صحیح ایک نہ ایک تو رہے گا۔ لیکن میرے خیال میں ششاوری کو اعتماد میں لے کر اسے اصل بات بتا دینی چاہیے۔ رسک کیوں لے رہے ہو؟ رتنا نے کہا، ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمیں چند روز یہاں رہنا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ششاوری اب تک قابل اعتماد ثابت ہوئی ہے، لیکن وہ بھی شاید کنیا کماری کے حوالے سے وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کی کزن کا بدلہ لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اگر اسے اصل بات بتا دی جائے تو شاید اس کا یہ رویہ مختلف ہو، اس لیے میرے خیال میں خاموشی رہو، ہماری اصلیت کا پتہ تو اسے چل جائے گا۔ میں نے کہا، آج بیلا کے بنگلے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کل کے اخبارات میں چھپ جائے گا۔ بیلا ہماری پوری کہانی اخبارات میں چھپوا دے گی، ہمارے کھاتے میں ڈال دے گی۔ ششاوری کو اخبار کے ذریعے ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا، ششاوری کو اخبار کے ذریعے ہمارے بارے میں پتہ چلے گا تو بات مختلف ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بدظن ہو جائے اور ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھے، اس لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اسے اعتماد میں لے کر بتا دیا جائے؟ تو پھر صبح دیکھا جائے گا۔ اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے، رتنا نے کہا۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، میں نے کہا، اور سوٹ کیس بند کر کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھ کر دروازے کا کنڈا چیک کیا۔ یہ 2 پارٹ کا دروازہ تھا جس کے اندر کی طرف زنجیر والا کنڈا لگا ہوا تھا، لیکن زنجیر ڈھیلی تھی، دروازے کے پٹوں میں خلا رہ جاتا تھا اور اندر ہاتھ ڈال کر کنڈا آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ البتہ کنڈے میں ایک مڑا ہوا سریا پھنسا دیا جاتا تھا۔ حفاظتی نقطۂ نظر سے یہ نظام بھی اس طرح بیکار ہو کر رہ جاتا تھا کہ باہر سے ایک معمولی سی ٹکر سے دروازہ ٹوٹ کر اندر گر سکتا تھا، لیکن یہاں ہمیں فی الحال کسی کے حملے کا خدشہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کمرے کی پچھلی دیوار میں قدرے اوپر چند اینٹیں نکلی ہوئی تھی۔ اس سوراخ سے کوئی آدمی داخل تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر اینٹیں اکھاڑ کر سوراخ کو بڑی آسانی سے کشادہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ چیزیں میں نے پہلے بھی نوٹ کی تھی، لیکن اس وقت اتنی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ اور اب چونکہ ہمارے کمرے میں وہ سوٹ کیس موجود تھا جس میں کئی لاکھ کی نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات بھرے ہوئے تھے، اس لیے مجھے بڑی شدت سے عدم تحفظ کا خیال آ رہا تھا۔ رتنا کے ذہن میں بھی شاید کوئی ایسی ہی بات تھی، اس لیے وہ بھی نیند میں بار بار بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ میں بھی نیند میں کچھ بے چین ہی رہا تھا۔ یشودر کاکا صبح 6 بجے اٹھ کر پارک میں چلا جایا کرتا تھا۔ اس وقت لاتعداد لوگ جاگنگ اور ہوا خوری کے لیے پارک میں آتے تھے۔ بعض لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر پودوں کو بھی نقصان پہنچایا کرتے تھے، اور بعض لوگ پھول توڑ کر گلدستے بنانے کے چکر میں رہتے تھے، اور یہ یشودر کاکا کی ڈیوٹی تھی کہ پارک میں آنے والے لوگوں کو ایسی حرکتوں سے باز رکھا جائے۔ وہ 7 بجے تک واپس آ جاتا، اس وقت تک دوسرے مالی آ جاتے۔ یشودر کاکا ناشتہ کر کے 7:30 بجے پھر پارک میں چلا جاتا۔ آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کیروسین لیمپ جل رہا تھا۔ میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر دروازے کی خلا سے باہر جھانکا۔ یشودر کاکا باہر جا رہا تھا۔ میں دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس وقت 6 بجے تھے اور میں جانتا تھا کہ 7 بجے کے قریب ششاوری بھی اٹھ جائے گی اور اس کمرے میں آ کر ناشتہ کرے گی۔ میں 1 گھنٹے تک اونگتا رہا اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ ششاوری تھی۔ اس نے حسب معمول مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور اندر آ گئی۔ میں نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ ششاوری نے اسٹوو جلایا اور چائے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ رتنا اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ رات بھر کی بے چینی کے بعد نیند نے اسے دبوچ لیا تھا۔ میں چارپائی پر کروٹ کے بل لیٹا ششاوری کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اس وقت لہنگا پہن رکھا تھا، سر پر چنری بھی نہیں تھی اور اس وقت وہ بہت نکھری سی لگ رہی تھی۔ پہلے روز جب میں نے ششاوری کو دیکھا تھا تو وہ بہت اجڑی سی لگی تھی۔ بیماری نے بھی اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا حسن غارت ہو گیا تھا، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد اس کا حسن نکھر آیا تھا۔ آنکھوں میں چمک اور گالوں پر سرخی نظر آنے لگی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ میں نے پہلے ایسی نظروں سے کبھی ششاوری کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند کا خمار بھی غائب ہو چکا تھا اور میں پلک جھپکے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ششاوری نے بھی 1-2 مرتبہ میری طرف دیکھا تھا اور کسمسا کر رہ گئی تھی۔ چائے بنا کر اس نے 3 مگوں میں اڈیلی اور 1 مگ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ وہ چارپائی سے کچھ دور چوکی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھانے کے لیے اسے کچھ آگے جھکنا پڑا۔ اس نے میری نگاہوں کا مرکز تاڑ لیا اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا
اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ششاوری نے رتنا کو بھی جگا دیا۔ رتنا نے چارپائی پر ہی بیٹھے بیٹھے کلی کی اور چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ ششاوری چوکی پر بیٹھی چائے پیتی رہی۔ چائے پینے کے بعد میں باہر آیا۔ صبح کی تازہ ہوا بڑی بلی لگ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت اور شاندار پارک تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ صبح سویرے ہوا خوری کے لیے پارک میں نکلا کروں، مگر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رتنا بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد پاس کھڑی رہی اور پھر کوارٹر کی پچھلی طرف چلی گئی جہاں ٹوائلٹ بنا ہوا تھا۔ اس کے 2-3 منٹ بعد ششاوری باہر آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کچھ کہے بغیر آنگن کا ٹاٹ والا پردہ اٹھا کر چلی گئی۔ ششاوری کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کی کلی تھی۔ قریب آ کر اس نے کچھ کہے بغیر کلی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے کلی لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ششاوری کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ اس وقت رتنا کو آتے دیکھ کر میں نے ششاوری کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ رتنا نے میری یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ششاوری کی پشت اس طرف تھی، اس لیے وہ رتنا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی۔ میں ناشتہ بناؤں، یشودھر کاکا آنے ہی والا ہوگا، ششاوری کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے سے پھول پیش کیے جا رہے ہیں، رتنا نے میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہا اور اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے یہاں باڑ میں سے وہ کلی دیکھی تھی، میں نے بات مناتے ہوئے کہا، اور میں نے ہی ششاوری سے کہا تھا کہ وہ کلی مجھے لا دے۔ تمہاری نظر کلیوں پر ہی پڑتی ہے، رتنا بولی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں تمہارا منہ نوچ لیتی اور اس کے بھی ہاتھ توڑ دیتی، لیکن وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، لیکن رات کو میں دیر تک اس معاملے پر سوچتی رہی ہوں۔ اگر ششاوری کو ہماری اصلیت کا پتہ چل گیا تو ممکن ہے وہ ہتھے سے اکھڑ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اعتماد میں لے لیا جائے۔ میں نہیں جانتی کہ تم دونوں میں یہ چکر کب سے چل رہا ہے، لیکن یہ اچھا موقع ہے۔ اگر وہ خود ہی جال کی طرف آ رہی ہے تو پھانس لو اسے، اس طرح اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ ناشتے کے بعد میں کچھ سودا لانے کے بہانے مارکیٹ چلی جاؤں گی۔ اس وقت یشودھر کاکا بھی نہیں ہوگا، کوشش کرنا وہ تمہارے جال میں پھنس جائے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یشودھر کاکا کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے۔ قریب آ کر اس نے پھول رتنا کی طرف بڑھا دیے۔ لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ رتنا نے پھول لے لیے۔ یشودھر کاکا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے رتنا کی طرف دیکھا۔ اب کیا کہو گی؟ کیا سمجھو اسے کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور کیا معنی ہے اس کے؟ بس رتنا نے مجھے ٹوک دیا۔ تم ششاوری سے عشق کی پینگیں بڑھا رہے ہو تو کیا اس بوڑھے کو کوئی حق نہیں ہے کہ؟ میرے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ رتنا بھی ہنسنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ششاوری ناشتہ تیار کر کے کمرے میں لے آئی۔ پہلے جب وہ اس وقت ناشتہ تیار کیا کرتی تھی تو ہم سو رہے ہوتے تھے۔ آج کئی دنوں بعد ہم ناشتے کے لیے اٹھ بیٹھے تھے۔ ناشتہ کرنے کے تھوڑی دیر بعد یشودھر اپنی گھاس کاٹنے والی مشین اور کھرپیاں وغیرہ لے کر چلا گیا۔ 9 بجے کے قریب رتنا بھی مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ رات والے واقعے کے بعد رتنا کا اس طرح باہر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن رتنا کے خیال میں اکیلے ہونے کی صورت میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ چنری سر پر اس طرح اوڑھتی تھی کہ گھونگھٹ سا بن جاتا تھا اور چہرہ تقریباً چھپ کر رہ جاتا تھا۔ ویسے بھی اس شہر میں بیلا کے سوا ہمیں کون پہچانتا تھا، اور رتنا کے خیال میں آج تو اس کا باہر جانا اور بھی ضروری تھا تاکہ مجھے اور ششاوری کو کھل کھیلنے کا موقع مل سکے۔ رتنا کے جانے کے بعد میں برآمدے میں چارپائی پر بیٹھا رہا اور ششاوری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یشودھر آ گیا۔ وہ عام طور پر دوپہر 1 بجے کے قریب کھانا کھانے کے لیے ہی آیا کرتا تھا۔ آج یقیناً کوئی خاص بات تھی جو اس وقت آ گیا تھا۔ ششاوری بیٹا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا، میں میونسپلٹی کے دفتر جا رہا ہوں۔ ہم سب مالیوں کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، پریشان مت ہونا۔ اچھا کاکا، ششاوری نے کہا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا۔ میں نے یشودھر کو کچھ پیسے بھی دے دیے تاکہ دوپہر کو کچھ لے کر آئے۔ یشودھر کے جانے کے بعد ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ گویا میرے لیے میدان صاف ہو گیا تھا۔ میں برآمدے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چارپائی پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ششاوری کسی کام سے کمرے میں آئی تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ششاوری پانی لے آئی۔ پانی پی کر میں نے خالی گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ششاوری کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، لیکن اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ میرے اوپر آتی چلی گئی۔ رتنا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میری معمولی سی کوشش ششاوری کو پکے ہوئے پھل کی طرح میری جولی میں گرا دے گی۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ششاوری اس قدر آسانی سے میری جولی میں کس طرح آن گری ہے۔ میں نے تو آج صبح پہلی مرتبہ ہی ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ شاید پہلے ہی کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ اشارہ پاتے ہی وہ ڈیر ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر باہر آہٹ سن کر ششاوری ایک دم مجھ سے الگ ہو گئی۔
اور تقریباً اسی وقت باہر سے کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا یشودھر کو آواز دے رہا تھا۔ ششاوری اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ششاوری بھی آنگن کے دروازے پر ٹاٹ کے پردے سے باہر چلی گئی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ ششاوری کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی۔ میرے دفتر سے آدمی آیا تھا۔ ششاوری نے دروازے ہی میں رکتے ہوئے کہا، پہلے تو میں بیمار رہی، اس کے بعد بھی کئی روز سے نہیں گئی۔ آج کل سیاحت کا سیزن شروع ہو چکا ہے، غیر ملکی سیاح کافی تعداد میں یہاں رہے ہیں۔ اس نے مجھے دفتر میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے۔ کیا یہاں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تاریخی اعتبار سے راجستھان ہندوستان کا اہم ترین علاقہ ہے، ششاوری نے جواب دیا۔ اس خطے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، ہزاروں سال قدیم مندر ہیں۔ یہ جنگجو راجپوتوں کی سرزمین ہے۔ یہاں قدم قدم پر تمہیں قدیم تاریخ کا ایک نیا باب ملے گا، اور یہی دلچسپی غیر ملکیوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہے۔